یہ کہانی ایک ایسے شادی شدہ جوڑے جوش اور رینائی لیبرٹ کی ہے جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تاکہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں۔ گھر بہت بڑا، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی در و دیوار میں کچھ ایسی خاموشی ہے، خوفناک سی خاموشی، جیسے کوئی ہر وقت انہیں دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ پہلے تو رینائی اس بات کو اگنور کرتی ہے اور خود سے کہتی ہے کہ شاید نئے گھر کا اثر ہے، لیکن پھر ایک دن وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا ڈالٹن چھت پر بنے ہوئے ایک کمرے میں کچھ تلاش کرنے جاتا ہے جہاں اندھیرا ہے، پرانی لکڑی کی سیڑھیاں ہیں اور دیوار پر ایک دروازہ۔ ڈالٹن اس دروازے کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور دروازہ آہستہ آہستہ خود سے کھلتا ہے۔ وہ اندر قدم رکھتا ہے اور اگلے ہی لمحے ایک زور کی آواز آتی ہے۔ رینائی بھاگ کر جاتی ہے، مگر وہ بچہ فرش پر بے ہوش پڑا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ کوما میں ہے، لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ دماغ بالکل ٹھیک ہے، دل بھی بالکل ٹھیک ہے، سانس بھی ٹھیک ہے، بس وہ جاگ نہیں رہا۔ ایسے 3 ماہ گزر جاتے ہیں، لیکن ڈالٹن ابھی تک کومے میں ہے۔ رینائی کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور اب گھر میں وہ چیزیں ہونے لگتی ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دروازوں کا خود بخود کھلنا، خود بخود بند ہو جانا، کھلونوں کا چلنا اور رک جانا، اور رات کے وقت کسی کے قدموں کی چاپ۔ رینائی بار بار کہتی ہے، جوش یہ گھر ٹھیک نہیں۔ جوش تھوڑا پریکٹیکل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ رینائی شاید ڈپریشن میں ہے، لیکن پھر ایک رات وہ خود دیکھتا ہے ایک سایہ کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑا ہے۔ وہ کالی شکل دھیرے دھیرے مسکراتی ہے، انسان جیسا مگر انسان نہیں۔ جوش جب دوبارہ دیکھتا ہے وہ غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جوڑا ڈرتے ہوئے وہ گھر چھوڑ کر نیا گھر لے لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں، جو کچھ ان کے ساتھ تھا وہ اس گھر میں بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ نئے گھر میں پھر وہی شور، وہی سائے۔ ڈالٹن کے کمرے میں چیزیں خود بخود حرکت کرتی ہیں، کبھی کبھی کوئی اس کے پاس بیٹھا ہوا لگتا ہے، اور پھر رینائی جب دیکھتی ہے کہ ایک رات ایک کالا سایہ جو کمرے کے کونے میں کھڑا ہے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر رینائی بہت زور سے چیختی ہے اور سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پیرانارمل ایکسپرٹ اور اس کے 2 انویسٹیگیٹرز اسپیکس اور ٹکر سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر ایلیس رینیئر ان کے گھر داخل ہوتی ہے۔ جب وہ ان کے گھر داخل ہوتی ہے تو ڈالٹن کے کمرے میں اسے سرخ چہرے والا شیطان کا نظارہ نظر آتا ہے۔ ایلیس بتاتی ہے کہ یہ گھر ہانٹڈ نہیں، بلکہ ان کا خود کا بیٹا ڈالٹن ہانٹڈ ہے۔ وہ سمجھاتی ہے کہ ڈالٹن کے اندر ایک خاص صلاحیت ہے، ایسٹرل پروجیکٹ کرنے کی صلاحیت، یعنی وہ سو کر اپنی روح کو جسم سے باہر بھیج سکتا ہے۔ لیکن ایک دن وہ بہت دور چلا گیا، اتنا دور کہ واپس آنے کا راستہ بھول گیا، اور اب اس کا جسم خالی ہے، اور اسی وجہ سے بدروحیں اس کے جسم پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ جوش اسے کہتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے اور اسے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، لیکن جب وہ ڈالٹن کے روم میں آتا ہے تو ایسی ہی ڈرائنگ دیکھتا ہے جو ایلیس کے نظریے کے مطابق تھی۔ جوش ایلیس اور اس کی ٹیم کو واپس لاتا ہے۔ ایلیس انہیں بتاتی ہے کہ لورین جوش کی ماں اور ایلیس کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں، اور جوش کے پاس بھی ایسٹرل پروجیکٹ کرنے کی صلاحیت تھی، اور ایلیس نے سالوں پہلے جوش کی مدد کی اور پھر اس کی یادداشت میں سے اس واقعے کو ختم کر دیا تھا، اور ڈالٹن کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خود جوش فردر میں جائے اور اسے بچائے۔ فردر وہ جگہ ہے جہاں شیاطین، بدروحیں اور جنات رہتے ہیں۔ جوش اپنے بیٹے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایلیس اسے ہپنوٹائز کرتی ہے، جوش آنکھیں بند کرتا ہے اور اس کا جسم آہستہ آہستہ نیلا پڑنے لگتا ہے۔ اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ فردر میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں اندھیرا ہے، دھواں ہے اور دیواروں میں روتے ہوئے چہرے۔ وہ اپنے ہی پرانے گھر کے سائے دیکھتا ہے اور آخر کار وہ ڈالٹن کو پا لیتا ہے جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے وہی سرخ چہرے والا دیو کھڑا ہے۔ جوش اپنے بیٹے کو آزاد کرواتا ہے، وہ دونوں بھاگتے ہیں، لیکن دیو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایلیس باہر سے چیختی ہے، جوش اصلی
دنیا میں واپس آؤ، ابھی واپس آؤ۔ اور پھر ایک دم سے ڈالٹن جاگ جاتا ہے۔ سب خوش ہوتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، مگر نہیں۔ ایلیس کچھ وقت بعد محسوس کرتی ہے کہ کچھ غلط ہے۔ وہ جوش کی تصویر کھینچتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے کیونکہ کیمرے میں جوش نہیں، اس کی جگہ ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، وہی عورت جو بچپن سے ہی جوش کے پیچھے تھی۔ ایلیس ہلکی آواز میں کہتی ہے، اوہ مائی گاڈ، یہ تم نہیں ہو، اور اگلے ہی لمحے جوش کے ہاتھ اس کی گردن پر ہوتے ہیں۔ رینائی جب کمرے میں آتی ہے تو ایلیس کو مردہ حالت میں پاتی ہے، اور جب وہ پیچھے مڑ کر جوش کو دیکھتی ہے تو فریم میں وہی بڑی عورت ہوتی ہے۔ مووی کے ڈائریکٹر جیمز وین کے مطابق ان کو بچپن میں اسی طرح بند خوفناک کمرہ اور اسی طرح کا بھوت سپنے میں دکھتا تھا، جس کو انہوں نے مووی میں اسی طرح پکچرائز کیا۔ انسیڈیس کے ڈائریکٹر کے مطابق جب سیٹ پر دیو کا فل کاسٹیوم پہلی بار آیا تو ٹیم کے ممبر بہت زیادہ ڈر گئے۔ ان میں سے تو دو اتنے زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ شوٹنگ چھوڑ گئے، کیونکہ ان کو یہ سب اصلی لگنے لگا تھا۔ اور جس سین میں ایلیس روحوں سے بات کرتی ہے، شوٹنگ کے دوران سیٹ پر اتنا زیادہ خوف پھیل گیا کہ ڈائریکٹر نے ایک ہی ٹیک میں سین اوکے کر دیا، کیونکہ ایک دم سے ہی سیٹ کا درجہ حرارت ان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ کم ہو گیا تھا۔ جیمز وین نے کسی بھی ہورر سین کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اسموک، لو لائٹ، کیمرہ موشن سے ریل ہورر سین کریٹ کیے۔ اسی لیے فردر اتنا اصلی لگا کہ جیسے کیمرے نے اصلی کسی اور ہی دنیا کو دکھایا ہو۔ رائٹر کے مطابق ان کے کزن کے ساتھ بچپن میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ وہ 3 دن تک نیند میں رہا، اس لیے یہ آئیڈیا وہاں سے لیا گیا۔ مووی میں جوش کی تصویر میں جو شیڈو دکھائی دی گئی وہ اصلی ہے، جو کہ ایک اصلی وکٹورین ایرا کی تصویر لی گئی جس میں یہ شیڈو کیپچر ہو گئی، اس لیے یہ کسی اصل بھوت کی ہی شیڈو ہے۔ انسیڈیس دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہارر مووی ہے، کیونکہ تھیٹر میں لوگ مووی ختم ہونے کے بعد بھی خوف کے مارے سیٹس پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ اسی لیے صرف $1.5 ملین میں بننے والی اس مووی نے $100 ملین تک کا ریکارڈ توڑ بزنس کیا۔ آپ کی اس مووی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔